اور ایک اور حدیث گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. یہ اسی کا مصداق ہے. اور یہاں پر نور کا لفظ ایسا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حقیقت کو نور فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ نور. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز تخلیق فرمائی وہ میرا نور تھا. تو حق تعالیٰ سبحانہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض. بس حقیقت نور حضرت حق ہے. نور کی حقیقت کون ہے؟ خود حضرت حق اللہ. اور اس نور کی تجلی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت حق خود حضرت حق ہے، اور تجلی جو ہے وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک تجلی نہیں فرمائی تھی کنز مخفی تھا. جب تک تجلی نہیں فرمائی تھی تب تک کنز مخفی تھا. جب تجلی فرمائی تو تجلی میں اپنی حقیقت کو اخفا کر لیا. جب تک تجلی نہیں فرمائی تھی کنز مخفی تھا، جب تجلی فرمائی تو تجلی میں اپنی حقیقت کو اخفا کر لیا، اس واسطے کہ احدیت بھی قائم رہے. تخلیق سے پہلے، تخلیق سے پیشتر صفات الہی، ذات الہی میں ہی کنز مخفی تھی. صفات تھی لیکن کنز مخفی تھی، ظہور نہیں تھا. کس سے پہلے؟ تخلیق سے پہلے. تخلیق سے پہلے صفات الہی، ذات الہی میں کنز مخفی تھی. پھر ظہور صفات پر، کس چیز پر؟ ظہور صفات پر. کیونکہ خلق کرنا بھی تو ایک صفت ہے، خالق ہونا بھی تو موصوف ہے. جس میں صفت موجود ہے وہی خالق ہے. کیونکہ خلق کرنا یہ بھی تو ایک صفت ہے. خالق ہونا تو موصوف ہو گیا جس کے پاس صفت ہے. ظہور صفات سے پہلے ذات الہی تھی، اور صفات ذات الہی میں کنز مخفی تھی. ظہور صفات پر ذات الہی صفات میں اخفا ہو گئی. کیونکہ صفات ذات سے جدا نہیں اور ذات صفات سے جدا نہیں. اور کلام بھی ایک صفت ہے، کلام بھی ایک صفت ہے. اسی لیے قرآن کریم کو مخلوق نہیں کہا جاتا. قرآن کریم اس کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کریم اس علم کا نام ہے، اس کلام کا نام ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان الفاظ اس علم کا نام ہے، اس بات کا نام ہے جو بات لکھی ہوئی ہے. یہ تحریر، یہ کتاب تو کاغذ ہے. وہ بات اگر کپڑے پر لکھی ہو تو بھی وہ قرآن ہے، پتھروں پہ لکھی ہو تو بھی اس کو قرآن ہی کہیں گے. وہ دیواروں پر لکھ لکھ کے کمرے بنا دیے جائیں قرآن ہی رہے گا. کیونکہ جو بات ہے وہ بات قرآن ہے، نہ کہ کتاب کا وہ ورقہ یا وہ جلد قرآن. اسی لیے قرآن کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو
مشکل بھی ہوتی ہے، اور کسی زمانے میں اس پر ایک فساد بھی اٹھا تھا۔ وہ لوگ کتاب کو، اس کاغذ کے ورقوں کو یا کپڑے کی جلد کو قرآن سمجھنے لگ گئے تھے، اور جب چیزوں کو قرآن سمجھنے لگ جائیں گے پھر وہ چیز تو مخلوق میں آئی نا، لیکن قرآن جو کلام ہے وہ کلام ذات حق کا کلام ہے، اور کلام صفت میں ہے۔ اب چونکہ صفات ذات سے جدا نہیں اور ذات صفت سے جدا نہیں، تو پھر دوئی تو نہ ہوئی۔ دوئی تو نہ ہوئی، پھر دوئی ہرگز نہیں ہے، وحدت ہی وحدت ہے، وحدت ہی وحدت ہے۔ محبت الہی بحالت احدیت انسان نے مان لی ہے۔ محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت احدیت کی حالت میں انسان نے مان لی ہے، اور اس امانت کا انسان ہی حامل ہے۔